ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم تب دیکھتے ہیں، اپنی طرف دیکھتا ہوں اور خدا کی طرف دیکھتا ہوں کہ جب اس امت کے بعد میں تو آپ کے پاس آؤں گا نا تو اس امت کی شکایت کروں گا. مذاق اڑاتے ہیں، بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت لگائیں گے. ہاں میں برداشت، میں بھی انسان. لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا، یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوں. مجھے کسی نے بنایا؟ مجھے کسی نے نہیں. مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں. کوئی مذاق نہیں. میں وہ اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم، اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فواز علام، آپ دیکھیں پیور ایکشن. آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ایک پوڈ کاسٹ ہے یاسر شامی کی، جو کہ ہوسٹ ہے ڈیلی پاکستان کے. تو انہوں نے ایک انوائٹ کیا ایک نوجوان کو جو کہ کافی مشکلات سے دوچار ہے، اور ان کو اپنی لائف میں کیا مشکلات کرنا پڑا اور کیا کچھ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں جو ہے جلی ہوئی ہے، دوسرے لوگ اس کو کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے ہیں. تو وی آر ٹو ایسے ٹائم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. 3 2 1 گو. میں برداشت، میں بھی انسان. لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا، یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوں. مجھے کسی نے بنایا؟ مجھے کسی نے نہیں. مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں. کوئی مذاق نہیں. میں وہ اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم، اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. یہ میری سرکار نے فرمایا مذاق نہیں کرو، زندگی ایک مذاق نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کی بات. میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں تو نے جانا ہے. اسی تو زمین پر چل رہا ہے، تو آکڑ کے چل رہا ہے، میں سر جھکا کے چل رہا ہوں. کیونکہ تیرے پاس دولت ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زندگی گزار. کوئی بات نہیں بھائی، میں اس قابل نہیں ہوں. میں کسی کو جواب کیا دوں؟ کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا. در بدر کر دیتی ہے زندگی کسی. کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے؟ شکوہ کسی سے کیا کریں گے؟ بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے. پھر شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، ہر چیز دی ہے اس نے. شکر ہے اس مالک کی ذات کا، اس مولا کا بڑا کرم. السلام علیکم جی. ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں فردوس مارکیٹ اشارہ جو کہ لاہور میں واقع ایک جگہ ہے، وہاں سے گزرتا ہوں اکثر. تو مجھے ایک شخص وہاں پر نظر آیا جو کہ آپ میری سیکنڈ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں. اس کا نام رحمت علی ہے، اور اس کا جو پورا چہرہ ہے وہ جھلسا ہوا ہے، جلا ہوا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ 3 سال کی عمر میں اس نے ہاتھ سے بنا ہوا جو اونی سویٹر ہوتا ہے جو ہماری دادیاں نانیاں بنایا کرتی تھی، وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. یہ چولہے کے پاس گئے اور وہ سلنڈر کا ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی جو آگ تھی اس نے ان کے اس اونی سویٹر کو اپنی لپیٹ میں لیا. یہ 15 سے 20 منٹ تک جلتے رہے اسی آگ میں، جس کے بعد آپ ان کے ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں پگھل گئی اس درجہ حرارت میں، انگوٹھا پگھل گیا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا پگھل گیا، 2 انگلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی. جب بھی میں ان کو فردوس مارکیٹ کے اشارے پر دیکھتا تھا تو یہ جس طرح ایک انسان کسی کو کوئی پہچان لیتا ہے، تو انہوں نے 2 سے 4 دفعہ جو ہے مجھے ہاتھ ہلایا. ان کے ہاتھ میں نیوز پیپر ہوتے ہیں جو کہ یہ وہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اکثر وہاں پر جو فقراء حضرات ہیں ان کے ہاتھوں میں، گداگروں کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بیچنے کے پرپس کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایکچولی وہ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں. میں نے خیر شیشہ نیچے کیا اور میں نے 20 روپے ان کو دینا چاہے. انہوں نے
इनकार कर दिया लेने से। इन्होंने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं, तो अगर आपने अखबार चाहिए शामी साहब तो आप ले लें, मैंने पैसे नहीं लेने आपसे। तो मैंने कहा नहीं, ये आप अखबार भी रख लें, आप वैसे ही पैसे जो हैं अपने पास आप रख लें। तो इन्होंने वहाँ पर मुझे एक बात कही, मेरा ज़मीर जो है वो गवारा नहीं करता, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं सिर्फ इसलिए इनकी मोहब्बत है। खैर एनीवेज मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। हुसैन चौक की तरफ मैं गाड़ी मोड़ने लगा तो लेफ़्ट साइड पे ही हमारा एक पेट्रोल पंप है यूरो का। मैंने इनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ पर ले गया, चाय शाय पी इनके साथ। मैंने इनसे पूछा ये सारा मामला है क्या। वो स्टोरी इतनी दर्दनाक है, वो इतनी दर्दनाक है, जब आप सुनेंगे और आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये शख्स जो है वो चिट्टा अनपढ़ है या स्कूल के दरवाजे के आगे से नहीं गुजरा। इसने कहा कि जब मेरा चेहरा झुलस गया तो स्कूल वालों ने ये कहकर मेरे वालिदैन को मेरा स्कूल छुड़वा दिया कि हम बच्चे डर जाएंगे अगर तुम वहाँ पर इस चेहरे के साथ आओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कुछ गरीबी भी थी पतों की कि ये रिहायशी हैं, तो मैं पढ़ नहीं सका। फिर एक जॉब के सिलसिले में एक लेडी ने इनसे वादा किया कि इनको जॉब दिलवाएंगी, और जब वहाँ पर ये 3-4 दिन गए तो उसके बाद इनको ये कहकर निकाल दिया गया कि हमारे कस्टमर तुम्हारा चेहरा देखकर ख़राब होंगे। अल्लाह ताला तो अपनी किताब में फरमा रहा है कि मैंने इंसान को खूबसूरत तरीन शक्ल में पैदा किया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके और इनके दरमियान कोई भी बीच में खलल ना बनूँ या कोई खला का किरदार अदा ना करूँ। बहुत शुक्रिया रहमत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज उस पार एक मेरे से भी बहुत बड़ा इंसान बैठा है जिसने मुझे शर्मिंदा भी कर दिया, और मैं उसके लिए आपसे माजरत भी चाहता हूँ। मैं आपके बारे में जो सोच रहा था, तो कैसी ज़िंदगी गुजरी है, आपकी स्टोरी है क्या, ये झुलसे कैसे, उंगलियां पिघली कैसे, मैं चाहता हूँ अपनी ज़ुबानी बताएं आप। मैं एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 2.5-3 साल का था। तो हमारे उधर ना गांव में अक्सर शकरकंजी आपको पता है खाने के लिए लोग होते हैं। बड़ा चूल्हा लगाया हमने ना, मतलब उधर ईंटें लगा कर बड़ा पतीला रखा हुआ था उधर। तो उधर मैंने हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ। तो उधर 5-7 हम कज़न खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ना मुझे एक साइड से आग लग गई है। एक साइड से आग लगी है तो तकरीबन 15-20 मिनट में मैं वहाँ पे जलता रहा हूँ, हाथ मारता रहा हूँ कि बचाओ बचाओ। सिलेंडर वगैरह कुछ पड़ा था? सिलेंडर था नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, सिलेंडर टाइप थी। तकरीबन छोटा ही सिलेंडर था उस टाइम। सिलेंडर लोगों के पास चंद ही होते थे, हर आदमी के पास सिलेंडर नहीं होता था, इतने आम नहीं थे सिलेंडर। लेकिन वो आग इस तरह की थी कि सिलेंडर से भी बुरी थी। जो मेरे कज़न से वो सब भाग गए, उन्होंने समझा कि यार जिनके माँ बाप समझेंगे कि हमने आग इनको लगा दी है। छोटे बच्चे भागे, डर से बच्चे भागे, और डर से भागे, उन्होंने बताया ही नहीं है घर में उसे आग लगी। हमारे पड़ोसी की वो औरत आई है, उन्होंने बताया कि आपके घर से धुआं लेकर, आपको नहीं पता चला? वो उनका नहीं, मुझे तो नहीं पता। उस धुएं में आपका जिस्म जल रहा था? जिस्म जल रहा था, मेरा जिस्म था टोटली तकरीबन ये जला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, चेहरा भी। अभी तो ये सर्जरी मैंने करवाई है, अल्लाह का। शोल्डर से कहाँ तक जला हुआ? ये यहाँ से तक लिया नीचे तक। उंगलियां कितनी पिघली थी वो भी दिखाएं। ये पिघली हुई हैं सारी, ये तकरीबन पहले इस तरह थी, अब ये मैंने ऑपरेशन करवाया, अभी ये खुलवाई हैं सारी। अच्छा, ये बंद हो गई थी मुट्ठियाँ? ये मुट्ठियाँ बंद थी। अभी ये मैंने जुना हॉस्पिटल से तकरीबन 10 साल पहले खुलवाई हैं। ऊपर करके उंगलियां दिखाएं जरा। ये सर, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 10 साल पहले भी ये इलाज करवाया था। मुझे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने कहा 36 घंटे निकाल गया भाई आपका बच्चा, तो ये ठीक है, वरना नहीं तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो उनका दुआएं करें, बस दुआओं का ही असर मिल सकता है, नहीं तो वरना आपके बच्चे की जो कंडीशन। उम्र कितनी थी आप? तकरीबन मेरी 2.5-3 साल थी। 3 साल थे। स्कूल का क्या वाकया हुआ था? 5-6 साल का हुआ तो मैं स्कूल में गया, तो उधर तकरीबन पहले एक तो टीचर था अच्छा, उसने कहा चले मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने 3-4 टीचर मिलकर कहने लगे यार ना इसका तो चेहरा ख़राब है, तो बच्चे ना उनसे डरेंगे, तो इनसे प्राइवेटली आप पढ़ाना चाहें तो इनके घर जाके पढ़ा सकते हैं, या मतलब लहदा कोई इनके लिए। उनका यार बच्चे डरेंगे तो निकाल दें इनको। फिर कुछ गुर्बत भी थी और गरीबी भी थी घर के अंदर। वाले साहब जो थे मजदूरी करते थे, कभी लग जाती थी कभी नहीं लगती थी। उनकी कितनी आमदनी भी नहीं थी, उसकी तकरीबन थी इतनी कि उस टाइम 70-80% उनकी मजदूरी मिलती थी। तो वो जो हमारा घर का 70-80 रुपये तकरीबन बनते थे, तो वो हमारे घर का राशन ही तो मतलब पूरा होता था। वो ही कमाने वाले थे, तब वो उनकी दिहाड़ी से हमारा घर चलता था। तो इतनी आमदनी नहीं थी ना, तकरीबन हमारे पास इतने सासे थे जो हम बेच कर या कोई। सबसे बड़े थे बहन भाई? उसमें बड़ा था मैं, सब में से 3 छोटे हैं, अभी मैं एक बड़ा हूँ।
छोटी बहनें? हाँ 2 बहनें, छोटी उससे छोटा भाई है। शादी होगी उनकी? हाँ उनकी 2 बहनों की शादी हो गई है, तो मेहनत करके अल्लाह का शुक्र है मैंने उनकी शादी आपने की इन दोनों बहनों? हाँ दोनों बहनों की शादी की है, अपनी मेहनत से करी ये है। अखबार बेच बेच के? हाँ बेच बेच के अखबार बेचा है मैंने, तकरीबन काफ़ी अरसे से बेच रहा हूँ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अभी उनके पास वो अपने अपने घर में है। आपने शादी की? हाँ मैंने भी शादी की है, मेरा तकरीबन 2 साल का बेटा है मेरा अपना। अच्छा, एक बेटा है आपका, माशाल्लाह। और शादी किस खातून के साथ हुई है आपकी? जी मेरी कज़न ही है, दूर की रिश्तेदार है, लेकिन बहुत अच्छी है। जो मेरे जैसे इंसान के साथ शादी की है तो वो अच्छा ही हो सकता है। नहीं तो आजकल क्यों हो यहाँ पे अच्छे खासों को छोड़ जाते हैं, तो मैं तो फिर एक जला हुआ इंसान। तो नहीं, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं, जो हमारी बहन है वो सुन रही है, तो मैं उसको जी दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। तो वो मतलब उसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने नहीं मुझे दिया? महसूस ही नहीं होने दिया आज तक। नहीं, मैंने तकरीबन 6 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं जला हुआ हूँ। उसने मुझे ये फील नहीं करवाया, कभी ये नहीं कहा कि आप जले हुए हैं, हमारे पास करीब ना हो, ये ना करो, वो ना करो, फलान ना करो। इस तरह के, जिस तरह के मतलब आप नॉर्मल हर इंसान के साथ रहते हैं, तो उसी तरह की मियाँ बीवी की कभी लड़ाई हो जाती है, गुस्से में बीवी भी बहुत कुछ कह पूछ देती के है। देती हैं। लेकिन कभी जब भी मेरी आज तक एक बार तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके साथ, क्या हुआ, बस उसने कहा मैं मैके जाना है, तो शादी थी बस। उसके बाद थोड़ी सी ओवर टॉक, मैंने उसकी ये कहा कि आज के बाद मुझे ये ओवर टॉक नहीं करनी, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है। फिर तो यार वो बड़ी अच्छी वो है। बहुत फर्मा बरदार है। उसके लिए कोई पैगाम है अपनी वाइफ के वो लिए? तो दोनों हाथों से सलाम है, मेरे काबिल इतराम है हमारे लिए। तो अच्छी हम सफर है। हम सफ़र, इस तरह की हम सफ़र तो अल्लाह पाक सबको दे, जिस तरह की मुझे अल्लाह पाक ने हम सफ़र ज़िंदगी में दी। नौकरी वगैरह कहीं अच्छी अप्लाई की थी? अप्लाई की थी, बस नो चेहरे की वजह से आदमी कहते हैं यार चेहरा नहीं ठीक है, तो शोर के लोग कई मजाक भी उड़ाते हैं, दिल पर दुखता है। क्या और कहते हैं? खुदा की कसम तब देखते हैं, अपनी तरफ देखता हूँ और खुदा की तरफ देखता हूँ कि जब इसी उम्मत के बाद में तो आपके पास आऊँगा ना, तो इस उम्मत की शिकायत करूँगा। मजाक उड़ाते हैं, बरोज़े हश्र अल्लाह की बारगाह में उनकी शिकायत लगाएंगे। हाँ मैं बर्दाश्त, मैं भी इंसान। लोग चेहरा देख के कहते हैं यार ये क्या, यार मैं भी तो अल्लाह ताला का बनाया हूँ। मुझे किसी ने बनाया, मुझे किसी ने नहीं, मुझे उस परवरदिगार। लोग चलते फिरते मजाक करते हैं कि मैं मजाक के लिए पैदा हूँ। कोई मजाक नहीं, मैं वो उसी उम्मत का हूँ जिसी उम्मत का तुम, उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी का तुम पढ़ते। ये मेरी सरकार ने फरमाया मजाक नहीं करो, जिंदगी एक मजाक नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है किसी की बात। मैंने भी उस बारगाह में जाना जहाँ तूने जाना, उसी तो जमीन पर चल रहा है, तू आकड़ के चल रहा है, मैं सर झुका के चल रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है। मैं कई लोगों की बातें बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार, कोई बात नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं, मैं किसी को जवाब क्या दूं। कहाँ से कहाँ जिंदगी ले जाए कोई पता नहीं लगता, दर बदर कर देती है जिंदगी किसी। कोई गिला है, कोई शिकवा है? शिकवा किसी से क्या करेंगे, बनाने वाले ने जिंदगी कुछ इस तरह की बनाई है, फिर शुक्र है अल्लाह पाक की जात। क्या बनाया, मैंने हर चीज दी है उसने, शुक्र है उस मालिक की जात, उस मौला का बड़ा करम। तो इतने खूबसूरत इंसान है, बड़ा शुक्र है। इतना खूबसूरत इंसान नहीं होता कोई भी। बस ये अंदरूनी मुझ पे बड़ा अल्लाह का करम। लोग जब मुझे देखते हैं, मेरी वाइफ को देखते हैं, लोग कहते हैं यार इसके साथ इसकी शादी हुई है, और मैं देखता हूँ उस परवरदिगार जो उसने मुझे इस दुनिया में दिया। पता नहीं मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तो उसने मुझे माशाल्लाह बेटा भी दिया, बेटी वो बीवी भी अच्छी खूबसूरत दी है, माँ बाप जिंदा है, अभी मुझसे सबसे बड़ी रहमत है मुझ पर। खुद भी रहमत है। मेरा नाम भी रहमत अली है, वो अल्लाह ताला ने उनके दिल पर रहमत डाली और मेरा नाम रखा। उन्हीं जो लफ्जों के आंसू बनते हैं जो जुबान से अदा नहीं होते। दर्द हमेशा आंसू बन जाता है। हाय 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 हाय। दर्द छुपाया नहीं जाता, आंखों से बताया नहीं जाता।
خود ہی نکل آتا ہے جو انسان دردی ہوتا. ہائے ہائے. تو کبھی چھپ چھپ کے راتوں میں روتے ہیں, تکیے گیلے ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں, اکثر ایسے ہو جاتے ہیں, ایسے سکیاں لیتے ہیں زندگی میں. کبھی چوٹ کھائیں کسی لفظوں میں تو درد سینے میں لگ جاتا ہے. مکمل کا بسترا ہو تو کسی کے لفظ اس طرح کے کانٹے بن جاتے ہیں کہ آپ کو مکمل کا بسترا بھی پتھروں کے جیسے لگ رہا ہے. کون کہتا ہے کہ یار آپ اسکول نہیں گئے؟ آپ کیا خوبصورت ادائیگی ہے, کیا خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے. یقین کریں میں مدعا ہو گیا ہوں آپ کا. کیا کر سکتے ہیں, اخبار ہاتھ میں ہوتی ہے, دروازے نوک کرتے ہیں گاڑیوں کے, وہ تو دھتکار دیتے ہوں گے آپ کو. شاید کوئی مانگنے والا ہے. وہی اسی طرح ہی نا, مطلب بیسیکلی ہمارا معاشرہ اس طرح ہے. ہم نے گدھا گاڑی کو اس طرح سمجھ لیا ہے جیسے گھر کی کھیتی ہے. ہر آدمی سمجھ لو آتا جاتا محتاج آدمی لوگوں کو حق مار رہے. اچھے خاصے لوگ دیکھیں میں نے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, وہ مانگ رہے ہیں, ان لوگوں کے حق کھا رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے. تو ان گداگروں کو کیا کہیں گے؟ میں بیسیکلی ان کو یہی کہنا چاہوں گا, آپ ہاتھ پاؤں دیے نا اللہ پاک, تو وہ محنت کر کے دکھائیں لوگوں کو. ذرا محنت بھی کسی چیز کا نام ہے. حق حلال کی بچوں کو کھلائیں گے تو بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں. آپ کو جیسے کھلوائیں گے ویسے ہی بچے پیدا ہوں. والدین کو, بہنوں کو, بیوی کو فخر ہے آپ پہ؟ فخر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں محنت کر کے کماتا ہوں, تھوڑی لے جاتا ہوں لیکن حلال کی لے جاتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو کل کو یہ کہہ سکتا ہوں یار تجھے حرام کا کھلوایا, تیرا بچہ فرما بردار نہیں. تو یہ بچے انہیں کے نافرمان ہوتے ہیں جو میں نے آپ سرکار کا مولا علی کا فرمان ہے, جو بنا محنت کے پیسہ کیا وہ حرام ہے. تم لوگوں کو کوئی پیغام دے دیں جو آپ کا دل دکھاتے ہیں. کیا تو آپ نے تو شکایت کرنی ہے اس کی بارگاہ میں کروں گا انشاءاللہ. وہ معافی تو ادھر دنیا میں دے دو, جو آپ کا دل دکھائے, دل توڑے, اس کی مطلب معافی ادھر دے دو. معافی رات کو دے کر سو, لیکن اس بارگاہ میں شکایت ضرور کرنی, کیونکہ اس نے بنایا ہے تو ہمیں, آپ کو, سب کو. اللہ پاک نے اس دنیا میں سب کو امیر غریب ایک جیسا کر دیا. مسجد میں جائیں سب ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا. میں بڑا آدمی ہوں میں آگے کھڑا ہوں, میں غریب ہوں میں پیچھے کھڑا ہوں, نہیں. کسی کی ایسی مجال ہی نہیں مسجد میں کوئی ایسے بول جائے گی. کھڑا ایک جگہ پہ ہونا ہے, تو آخرت میں بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہونا. تو فیصلے کیا ہیں ہمارے, یہ چہرے فیس یہ وہ کیا میٹر نہیں کرتا, یہ انسانیت میٹر کرتی ہے. جو انسان ایک دوسرے کو فیل کرواتا ہے نا کہ میں چھوٹا بڑا یا میں خوبصورت ہوں, آپ کالے ہو گورے ہو بلیک ہو, یہ مطلب میٹر نہیں کرتا. یہ اتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے, دھند پڑی ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, چل ملاتی گرمی, سڑکیں تپری ہوتی ہیں, تب بھی کوئی سن برن نہیں ہوتا. سن برن کیا کر سکتی ہے جب غربت سن برن نہیں ہونے دیتی نا. جب یہ پیڑ لگا نا, بچوں کو پتہ ہے یار یہ رات کو لے کے جانا ہے تو انہوں نے کھانا ہے, نہیں لے کے جائیں گے تو وہ پریشان ہے. کیا سن برن, گرمی غربت سے سب سے بڑی گرمی ہے غربت. غربت جس کے پاس ہے نا وہ زندگی میں ذلیل نہیں. کیا ہے رزق, میں نے تو ایک سوچا ابھی تک, اللہ پاک کو کہا کہ میں تیرے تھوڑے رزق سے دیا خوش ہوں تو تو میرے تھوڑے عملوں پہ خوش ہو جا, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. زندگی میں کیا دولت کا کیا کرنا ہے بھائی. آپ زندگی سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہو یار, شکر ہے اللہ کا, جی رہے ہیں بس. زندگی چل رہی ہے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں. زندگی چل رہی ہے, جس طرح پیسہ کا ساتھ جائے گا. وہ کہتے ہیں جب سکندر تھا, وہ جو اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, جب رخصت ہوا سکندر اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. وہ دنیا کو بتا کے گیا کہ یار میرے قبر سے جب میں جاؤں تو دونوں ہاتھ باہر نکالنا, کیونکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا. تو اتنی دولت کے پیچھے بھاگو, یہ وہ, بس میں کہتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا ہو اچھا ہو, بس وہ کھاؤ سو جاؤ نماز پڑھو. مجھے بتاؤ, آپ بہت بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو بھی ہاتھ دیتے ہوں, ہاں چھوٹی گاڑیوں والوں کو بھی ہاتھ دیتے ہوں, بڑے بڑے اچھے انسان برے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, دنیا فقیر گناہگار میرے جیسے بھی ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو سڑک پہ آپ کے ساتھ ہوا ہو جس سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, تقریباً یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا میں بات بتانے لگا ہوں کہ جب رحمت آدمی پر آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں سے آ جائے. تو میں رمضان میں کھڑا ہوا تھا, تو مجھے نا, میں بہت پریشان تھا. تقریباً میں پریشان ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. بہت گرمی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے رمضان میں. تو میں نے سوچا کہ یار نا کوئی اللہ کا بندہ ہو, آج یہ سارے پیپر لے جائیں تو میں نے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں, تو یا اللہ تو میری سن. تو میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے بیٹھے ہوئے. تو مجھے ایک بڑی گاڑی سے ہارن آیا. تو میں نے کہا شاید کسی اور کو دیں گے, مجھے کیوں ہارن دینا. تو ہارن دیا تو میں نے ان کو, مجھے
ایک تھیلے میں نا جو گفٹ ہوتا ہے اس نے مجھے 5,000 روپے دیا ہے. تو میں نے کہا میڈم میں نے نہیں لینا یہ پیسے. تو کہنے لگی کیوں نہیں لینے, وہاں تو لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو نہیں لینے. میں نے کہا میڈم میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں. تو کہہ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, تو میرے یہ پیپر لے دیں آپ, تو مجھے تو خوشی ہوگی. تو انہوں نے کہا میں پیپر نہیں لوں گا. تو میں نے کہا پیپر نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے بھی میں نہیں لوں گا, تو یہ لے جائیں. تو انہوں نے کہا چلیں لے جائیں آپ, پیپر لے لیتی ہوں میں آپ سے. انہوں نے تقریباً میرے نا وہ جو 60-70 پیپر تھے نا وہ رکھ لیے. تو میں نے خوشی خوشی ان سے پیسے بھی پکڑ لیے اور خوشی خوشی وہ بھی گئی. بچوں کو لے کے دیے اس کے؟ ہاں بچوں کو میں نے تقریباً پھر کپڑے بھی لے کے دیے, جوتی بھی لے کے دی. کیسی خوشی تھی بچوں کے چہروں پہ؟ چہروں پہ جب لے کے گئے تو اللہ کا شکر ہے. پھر میں خوشی تو آپ کو پتہ ہے ٹھکانا دعائیں نہیں نکلتی ہیں اس خاتون کی؟ کیوں نہیں, جب بھی ملتی ہے جب وہ آتے جاتے ہیں تو دل کی دعائیں تو ہوتی ہیں. ہر اچھے انسان کے لیے تو سر دعائیں تو کیوں نہیں. ہر انسان جب آپ کو محبت کرتا ہے نا کوئی, چاہے آپ کو بے لوں سے یا کوئی مطلب نہیں نہ ہوتا, اچھا چل رہا ہے نا آپ کے لیے, تو ایٹومیٹکلی آپ اس سے دعا دیں گے اور مطلب کے بنا دیں گے, کیونکہ مطلب نہیں ہوگا تو اچھے انسان کے لیے دعا ہمیشہ. واہ واہ. اور میاں صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت کلمہ لکھا ہے کہ سونی صورت عاشق ہونا کادی اے دانائی, عاشق بن تو اس سونے دا جس سے شکل بنائی. تو وہ غفور الرحیم ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے ایک اس ویڈیو میں ایک پیغام بھی ہے جو ان کی دل آزاری انٹینشنلی ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں. خیال کیا کیجئے, شاید یہ ہماری ویڈیو یا ان کے منہ سے ادا ہوئے جو لفظ ہیں وہ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں ضبط کر لیتا ہوں, صبر کر لیتا ہوں, میں نہیں بدلا لیتا پھر, لیکن میں شکایت اس بارگاہ میں کی لگاؤں گا. بھائی جان آپ ہیرو ہیں ہمارے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے, اور میں نے جتنے آج تک انٹرویو کیے ہیں یقین کریں یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے, مجھے بہت مزہ آیا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں بس نا, آپ انسان کو انسان سمجھیں. جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے نا تو کوئی مین کی طرف سے لے کے آتا ہے کہ یار میرا آدمی یہ کام کر سکتا ہے. یہاں میں نے دیکھا 10 کروڑ والی گاڑی ہوگی نا تو دھتکار دیتے ہیں لوگوں کو 5 روپے کے. تو یار تجھے خدا نے دیا ہے تو دے تو صحیح, چاہے 5 نہیں 10 نہیں, کچھ نہ کچھ تو دے. اسے شاید مین لے کے آیا تیرے دروازے پہ. حضرت علی کا آپ سرکار کا فرمان ہے, مولا علی کا, وہ در پر فقیر آ گیا مولا علی کے مزار پر, کو بیٹھے تھے اپنے گھر میں, تو فقیر آیا تو فقیر نے صدا کی, تو آپ سرکار کھانا کھا رہے تھے 8 مطلب کہ سارا دن کے بعد, تو ان کا کھانا فقیر نے صدا کی, تو آپ سرکار کھانا اٹھا کر ان کے فقیر کو دے دیا, اس کے کاسے میں ڈال دیا. تو بی بی زہرا کہنے لگی آپ نے تو کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ فقیر مجھ سے زیادہ بھوکا تھا. اس کی میں نے بھوک سا سانس, اپنی بھوک کا سانس دے کر اس کی بھوک کا سانس لگایا کہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت اسے ہے. وہ صحابہ, وہ تھے مولا علی جو اپنی یہاں رزق اٹھا کر کسی فقیر کو دیتے ہیں. یہاں لوگوں کے خزانے بڑے بھرے ہوئے ہیں, تو ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے دیکھا خدا کی خدائی, کہاں بھاڑو اور کہیں گزرے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی روتا ہے تو کوئی سنائی نہیں دیتا, سنائی دیتا ہے تو کوئی ہنستا ہے. کیا بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے لفظ جاری رہیں اور پوری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں. کیا خوبصورت جملے, کیا ان کو آمد ہوتی ہے, کیا میں انٹلیکچوئل پرسن ہے یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ہی از دی پازیٹیو اینڈ ریئل فیس آف پاکستان, اینڈ آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو یو ان مائی شو. اور مجھے خوشی ہے کہ میں جو اپنا اب پوڈ کاسٹ ہے, اپنے پہلے 3 پوڈ کاسٹ, میری کوشش تھی کہ میں کچھ ایسے دوں, وہ چیزیں دکھاؤں جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دکھائی گئیں. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میرے مائک کے دوسری جانب یہ لوگ بیٹھے ہوں. اور سر اپنے مداحوں کی, اپنے پرستاروں کی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ کہیں چھوٹا سا میرا بھی نام لکھ لیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. رحمت بھائی زندہ باد.